بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت، حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اکثر لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں دی۔ جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان والوں کو لے کر آپ بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کو درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید قبول کرو، آخرت کی نجات کے لیے نیک عمل کرو، ہر کام میں عدل اور انصاف کرو، ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 انہیں ایام البیس کہا جاتا ہے۔ ایام البیس کے روزے رکھو، ایام البیس کے روزے رکھنا یہ مسنون ہے، ان کا اجر بھی زیادہ ہے اور ان کی وجہ سے دنیا والی فوائد کئی ہوتے ہیں، خصوصاً جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایام البیس کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشہ والی چیزوں سے بچو، اللہ کی شریعت کے مطابق عبادت کرو۔ آپ 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عورتوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت کرو، یعنی سخت ضرورت ہو تو گھر سے نکلنا ہے عورت کو، اگر ضرورت نہ ہو تو عورت کا اصل مقام اور ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اور اگر ضرورت کے تحت باہر نکلنے لگے تو شرعی پردہ کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ اپنا ذکر اور شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خود دعا کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ نماز کے بعد دعا مانگنا ہمارے علماء نے لکھا ہے مسنون ہے۔ ایک فضیلت پر عمل، چاش کی نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاش کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگر جو سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے جو ایسی حدیثیں ہیں جن میں گناہ کے معاف ہونے کا ذکر آئے سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر اور شرک کا نتیجہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا عبادات میں، دعا میں، پکار میں، نظر و نیاز میں، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ شرک کی سب سے بڑی محرومی، شرک کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ جنت سے محروم کر دیں گے۔ اتنی بڑی نحوست ہے شرک، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یعنی شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے، ایسا ظالم جس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ تلاوت کرنا سمجھ آتا ہے نا، اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں سکھائے موقع مال کی مناسبت سے، انہیں ہم دعا کہتے ہیں، دعا ذکر کو ہی کہتے ہیں۔ مثلا سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، سو کر اٹھے کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے،
کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہو کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو کیا پڑھنا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، سواری پر بیٹھتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، منزل پر پہنچ جائے کون سی دعا پڑھنی ہے، صبح کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، شام کو کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے جو اذکار اور دعائیں کم از کم وہ تو ہر مسلمان کو آنے چاہیے، بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو۔ اور یہ گھر میں کیسے ماحول بنے گا؟ جب بڑے ایسا کریں گے، چھوٹے انہیں دیکھ دیکھ کر خود کریں گے۔ جب بڑے پیار محبت سے چھوٹوں کو پاس بٹھا کر سکھائیں گے، بیٹا آپ کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب موقع محل کی مناسبت سے اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی بابرکت ہو جائے گا۔ سواری پر سوار ہوتے ہوئے بچوں کو سکھائیں، خود آپ پڑھیں اور سکھانے کے مختلف طریقے بھی پوچھیں نا، بیٹا بھی میں نے کیا پڑھا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، بیٹا ہی میں نے سفر کی دعا پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ہی ثابت ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارا سفر خیریت سے کریں گے، سفر میں نقصان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ بچوں کو سکھائیں نا کہ اچھا میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، میں نے یہ پڑھنا ہے، کبھی سکھائیں، کبھی خود پڑھیں، کبھی بچوں سے پڑھوائیں، انشاءاللہ ایسے ماحول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، یعنی فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ تو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کا ذکر اللہ کے ہاں کر کر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرنا معمول بنا لیں، ایک صفحہ پڑھیں معمول بن جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ صبح شام کے اذکار پڑھنا، موقع محل کی مناسبت سے اذکار پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ زمین میں ہدایت کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلفائے راشدین مسجد میں مولانا منظور حسین صفی صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ ہو گئی ہے، ان کی والدہ کی عمر 90 سال سے متجاوز تھی، ماں ہوتے ہیں۔ مولانا منظور صاحب کو بتایا کہ ہمارے والد صاحب بڑے پہلے فوت ہو چکے تھے، ہمیں دین پڑھانا، ہماری تربیت کرنا، یہ سارا والدہ نے کیا۔ سبحان اللہ، والدہ نے ایسی تربیت دی کہ بیٹا عالم دین ہے، بیٹا عالم دین ہے، کئی ان کے شاگرد ہیں، بیٹا بھی ماں کے لیے صدقہ جاریہ، بیٹے کے سارے شاگرد بھی ماں کے لیے صدقہ جاریہ۔ اس لیے تو ہمارے بڑوں نے لکھا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن تو لازم ہو۔ ہم آزاد کشمیر کے وہاں ایک ساتھ ان کے اہلیہ فوت ہو گئی۔ اس زمانے میں ہم بزرگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مولوی لوگ نکمے ہوتے ہیں، یار مولوی لوگ نکمے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ ان کی اہلیہ فوت ہو گئی، ان کے جو ایک پوتا تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ اچھا، گاؤں میں لوگوں نے دفن کیا تو اس کو معمول سارے چلے گئے، وہ کہتے ہیں رات کو جنازہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میرا پوتا نہیں ہے، بچے کی عمر 8 یا 9 سال کا 10 سال، پوتا نہیں ہے۔ کسی نے بتایا وہ دادی کی قبر پر بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، دادی کی قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا رویا اس سے، مجھے اپنی پرانی باتوں کو بڑی شرمندگی ہو، تیری بیوی مر گئی ہے، تیرے دل میں یہ بات نہیں آئی، لیکن استادوں نے علماء نے سکھایا، ایک بچہ حافظ قرآن بنا تو نے کہا کہ دادا جان میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میت فوت ہو جائے تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر رکا کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ تو دادا کو میں دادی امی کی قبر پر اس لیے رک گیا کہ میں اتنی دیر بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھ لوں گا۔ پر یہ اجر ہے نا، یہ دیکھنے فضیلت ہے۔ 70 سال کے ذہن میں بات نہیں، 7 سال کے بچے کے ذہن میں اللہ نے اس دین کی برکت سے بات ڈال دی ہے نا کہ سارے چلے گئے ہیں، میں اپنی دادی کی قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ لوں۔ بھائی اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں
کہ اپنے گھر میں سے ایک ایسا بچے جس کا ذوق ہو، جو اس طرف مائل ہو، آپ اسے حافظ بنائیں، دین کا عالم بنا کے دین مانیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہمیں ملے جنہوں نے کہا دیکھو میرے باقی بچے بھی پڑھ گئے لیکن ایک بیٹا جسے مولوی بنایا ہے وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ دین کی برکت دل میں ڈال دیتے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، باقی لوگ اپنے بھی جگہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ نماز پڑھائے گا، ماں کی خدمت کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا۔ ہمارے کئی بڑے علماء ایسے گزرے ہیں اپنے گھروں میں جا کر کام کرتے تھے، ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بھائی دین یہ سکھاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدمی دین سیکھ کر وہ کام کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں اور دنیا میں لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ اس بچے کی صلاحیت ہو، اس بچے کا ذوق ہو، زبردستی نہیں، سمجھا کر بچے کو رکھ کر بڑے کام کے لیے پھر اس بچے کی عزت کرے، باقیوں کی نسبت زیادہ، اس بچے کی باقیوں کی نسبت زیادہ عزت کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدے کا باعث ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایک اور بات یاد رکھنا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں۔ ہم تو کہتے ہیں بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھائیں، اچھی تعلیم دلوائیں۔ ہم کہتے ہیں جو ڈاکٹر ہو اس کا تعلق بھی علماء کے ساتھ ہو، انجینئر ہو اس کا تعلق بھی علماء کے ساتھ ہو، کسی جگہ آفیسر ہے اس کا تعلق بھی علماء کے ساتھ ہو، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی صحیح کرے گا اور انشاءاللہ یہی کام آخرت میں اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب کہ آپ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دیں، اللہ جی ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیں، اللہ جی ہمارے مولانا منظور حسین صاحب کی دعا ہے کہ آپ کامل مومن فرما دیں، ہمیں جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے آپ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیں، اور جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے آپ ان کی کامل مومن فرما دیں برحمتک یا